ذرا سی مختصر سی آپ کو بتا دوں 2 منٹ میں کہ بنی نجران سے بحث ہوتی رہی، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، ہے نا. 3 دن 10 دن 40 دن اور جتنے دن بھی رکھ لے بھائی، میں اس میں نہیں لڑائی کا جھگڑا کرتا، لیکن اتنی بحث ہوئی اتنی ہوئی کہ آیت نازل ہو گئی. آیت آ گئی نا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب بھی یہ حجت کر رہے ہیں، اب بھی یہ لڑ رہے ہیں آپ سے، اب بھی بحث کر رہے ہیں، جبکہ سارا علم آ گیا. اور رسول نے کون سی دلیل ہوگی جو نہیں دی ہوگی؟ سامنے رسول ہے، ہر دلیل دی ہوگی نا، کوئی دلیل نہیں مانی. یعنی اتنی دلیلیں دینے والا کون؟ رسول کون؟ اعلم فی العالمین. اللہ کے بعد عالمین میں اس سے بڑا کوئی عالم ہے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اور رسول کے اس منصب کو کسی اور نے نہیں، علی نے بتایا. رسول کے اس منصب کو کس نے بتایا؟ عالم فی العالمین. ورنہ علی کا بھی کوئی استاد نہ ہوتا، نہیں ہوتا نا. لیکن علی نے منصب رسالت کو بتایا کہ میں چھوٹا سا تھا، رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. رسول سے میں پوچھتا تھا، رسول مجھے بتاتے تھے. جب میں خاموش رہتا تھا تو رسول خود ہی بتانا شروع کر دیتے تھے. رسول ایک علم کا باپ تعلیم دیتے تھے، میں علی اس ایک باپ سے 1000 باپ کھول لیتا تھا. منصب رسالت سمجھ میں آ گیا؟ اعلم فی العالمین. یہ منصب کوئی اور نہیں، علی بتا رہا ہے. یہی تو اس لیے تو یہ باتیں کی علی نے کہ اب بھی دھوکہ نہ کھا جانا. اب بھی دھوکہ کھاؤ گے تو میں خود پکڑ لوں گا تمہیں، اللہ تو بعد میں پکڑے گا. ایسے ہی ہے نا. بس کیوں علی منصب رسالت، حالانکہ سب علم لدنی کے حامل ہیں. یہ جتنے بھی معصوم ہیں سب کیا ہیں؟ علم لدنی کے. لیکن منصب کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے منصب کی حفاظت کی جائے. ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والے زمانے میں لوگ مجھے محمد عربی سے آگے بڑھا دیں. سمجھ گئے؟ کیوں مولا کائنات یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں کہ ایسا ایک طبقہ پیدا ہوگا جو میرے ہی نام پہ میرے چاہنے والوں کو بہکائے گا. جیسے میں نے مثال دے دی شروع میں، اللہ کے نام پہ، ہے نا، اللہ کے نام پہ اللہ سے دور لے گئے. تو جانتے ہیں نا معصوم کہ ہمارے نام پہ ہی آئیں گے اور ہمارے نام پہ ہمارے چاہنے والوں کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی ہے. عالم فی العالمین کون سی دلیل ہے جو رسول نے نہیں دی؟ لیکن اللہ کا حکم آ گیا، بس گفتگو کا دروازہ بند ہو گیا، خط. اب ان سے بات چیت نہیں کرنی. کیا کرنا ہے؟ مباہلہ. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ایسے ہی ہے نا. اب یہ ترجمہ کیا کروں، سب آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ. مباہلہ ہوگا بھائی، مباہلے کا میدان طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی. جناب سلمان فارسی کو بھیج دیا گیا، جائیے. سرخ شامیانہ لگا دیا گیا وہاں پہ. مدینہ تیار ہوا، حضور نے سب کو روک دیا، بھائی یہیں رہیے، آپ میں سے کسی کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ بڑی جنگ میں پھر دیکھا جائے گا کسی. یہ مباہلے کا میدان ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے، ہے نا. لہذا کیوں جھوٹوں پہ، بھائی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کا میدان ہے نا. مدینے میں سب سچے ہیں لیکن منافقین بھی تو رہتے ہیں نا، ہے نا. سورہ منافقین آیا ہے پورا ان کے لیے. بھائی اگر حضور سب کو لے جائے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے تو بنی نجران کے عیسائی قیامت تک مطمئن رہتے، کوئی بات نہیں، ہم گرے تھے تو ادھر کے بھی تو گرے تھے، ہے جی، ہم ہلاک ہوئے تو ادھر کے بھی کچھ. تو یہ رسول کی شان ہے کہ اس نے پردہ رکھا. سب رہو یہیں پہ. حالانکہ جناب ابو ذر جیسے تھے، جناب سلمان کتنے تھے، نہیں کسی کی ضرورت نہیں. کون جائے گا یہاں؟ اس نے بھی بتا دیا تھا، وہ بھی جانتا تھا، معیار جانتا تھا، اسی سے سیکھ لیتے مسلمان. بنی نجران کا وہ عاقب جو سب سے بڑا سردار تھا، ان کا پادری کہہ لیجئے، عالم کہہ لیجئے، اس کو جو بھی کہہ لیجئے آپ، اسقف اعظم کہہ لیجئے، ان کا فادر کہہ لیجئے، جو کہہ لیجئے، سب سے بڑا وہ تھا. ایک تو سب عالم اور ان کا سب سے بڑا عالم. وہ علماء آئے تھے سب کو اس میں ایسے تھوڑی آ گیا فالتو، سب علماء آئے تھے. کہا کہ دیکھو بھائی، اگر شہر والوں کے ساتھ آئے تو مت ڈرنا، کھڑے ہو جانا، لیکن اگر آئے صرف گھر والوں کے ساتھ. ارے اتنی، یہ خود لکھا ہے واقعہ سب نے.
ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک بات دینا چاہ رہا ہوں آپ کو تحفہ، یہ تحفہ لے کے جائیے آج۔ کیا کہا اس نے؟ اگر آئے گھر والوں کے ساتھ، کس کے ساتھ آئے؟ تو پھر مباہلہ نہ کرنا، اور اگر آ جائے شہر والوں کے ساتھ تو پھر مباہلہ کس کے ساتھ آئے حضور؟ اللہ کے بندو، خود ہی تم نے لکھا، یہ سارا واقعہ لکھا، اور اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اہل بیت میں کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے؟ یا اللہم صلی علی محمد۔ وہ جانتا ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ اگر اہل بیت میں کوئی اور ہوتا تو آتا کہ نہیں آتا ساتھ؟ گھر میں رہنا اور ہے، اہل بیت رسول ہونا اور ہے۔ وہ جانتا تھا نا کہ اگر گھر والوں کے ساتھ آ جائے تو آپ ہی نے، تمام نے، مفسرین نے، در منصور سمیت علامہ سیوطی سمیت سب نے لکھا بھائی، بلکہ ابو الاعلیٰ نے بھی لکھا، سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے بھی یہی لکھا کہ یہی کہتے بھائی، اور یہی کہا تھا اس نے کہ اگر گھر والوں کے ساتھ آ جائیں تو اب بھی معلوم نہیں ہوا کہ گھر والے کون اور باہر والے کون، اب بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ مباہلے نے دو مسئلے حل کیے، ایک یہ بتایا کہ اہل بیت وہی ہے جو مباہلے میں آئے گا، یا یوں کہیے کہ جسے رسول مباہلے میں لے کر آئے گا وہ کون ہے؟ وہی اہل بیت۔ دوسری بات جس پہ ختم کرنا ہے مجھے بیان کو، ساری گفتگو ختم، کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہیں دی ہوگی؟ سب دلیلیں دی ہوں گی نا، رسول عالم فی العالمین۔ اچھا، اور مسجد نبی میں ہو رہی تھی بحث، ایسا تو نہیں کہ کسی بند کمرے میں ان کیمرہ اجلاس تو نہیں ہو رہا تھا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، کچھ باتوں کو چھپا کے رکھنے کے لیے ان کیمرہ۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اندر جن سے چھپایا جاتا ہے، جن کو بتایا جاتا ہے چھپانے کے لیے، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ بھاجا کے سب کو بتائیں، یعنی جس اجلاس کو پوری دنیا میں بچے بچے کے کونے تک کانوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اس کے لیے ان کیمرہ اجلاس بلا لیا جاتا ہے، ان سب کو بلا لیا جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے ان میں سے ایک ایک نکلے گا اور لیک کرے گا۔ کون کون سی لیک کرے گا وہ آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے سمجھ میں آگئی بات؟ کھولا اجلاس، اور ظاہر ہے کہ رسول کے سامنے کون بات کرے گا؟ صرف رسول بات کریں، وہ بات کریں تو سارے صحابہ کرام آتے تھے نا، بلکہ شوق سے آتے تھے ہر صبح کہ آج دیکھیں بھائی آج کیا بات ہوگی، ہے نا، اور دلیلیں چل رہی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد۔ مولا کے آنے پہ کوئی پابندی تھی کیا؟ معاذ اللہ، وہ بھی آتے تھے نا بھائی، سب آتے تھے، حسنین بھی آتے تھے بھائی، ساتھی تو گھر ہے، کھیلتے کھیلتے آ گئے۔ اور کیا عجب جو بیان کیا جاتا ہے کہ خطبے کے دوران ہی بچوں کو بٹھا لیتے تھے زانوں پہ، ایک اس زانوں پہ ایک اس زانوں پہ، ہے نا، بچے بھی آ رہے ہیں بیٹھ رہے سب نے، سب ایسی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، سب کو دیکھا ہے۔ اچھا خود بس سب سے بڑی بات رسول دیکھ، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، پردہ توڑی ہے، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اس نے معیار بتا دیا تھا، اگر گھر والوں کے ساتھ آئے تو موبائلہ آ گیا۔ وہی لوگ ہیں جنہیں روز دیکھا ہے، حضور محمد حسن، یعنی حضور ہے، علی ہے، محمد حسن ہے، حسین، یہی ہے نا، دیکھ رہے وہی جنہیں روز دیکھا ہے۔
دیکھیے پانچویں ہستی ہے مگر وہ تو پوشیدہ ہے نا، مستور ہے، محجوب ہے. کیوں؟ اپنے سائے میں لیا ہوا ہے نا، حلقے میں. رسالت، امامت اور ولایت نے اپنے حلقے میں لیا ہوا ہے نا؟ سامنے رسول ہے نا، عقب میں علی ہے، درمیان میں. تو چوتھی پانچویں ہستی کو تو نہیں دیکھا اس نے، اس دن بھی نہیں دیکھا. لیکن جملہ عجیب کہہ دیا. جملہ کیا کہا اس نے؟ کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. موبائل سے ہاتھ اٹھاؤ. اگر انہیں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو قوم نصارہ قیامت تک کے لیے تباہ ہو جائے گی. جزیہ دو، جان چھڑاؤ. تو آخر ساتھیوں نے پوچھا تو ہوگا کون سے نئے چہرے دیکھ رہا ہے؟ وہی تو ہیں بھائی، جو تو روز دیکھتا رہا وہی تو چہرے ہیں. یہ کیا نئی چیز دیکھی تو نے؟ لیکن جانتا ہے وہ کہ دیکھا ہے، روز دیکھا ہے، مگر الگ الگ دیکھا. محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو. آج کچھ ایسا ہے درمیان میں کہ نور کامل ہو گیا ہے. یا سنو، نور اپنے کمال پہ، نور کو الگ الگ دیکھا تھا تو جبرائیل بھی پہچانتے تھے یہ محمد، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین. لیکن جب چادر زہرا میں یہ پانچوں نور جمع ہوئے تھے تو کیا فرمایا تھا جبرائیل نے؟ یا ربی ومن تحت الکساء، اے میرے رب یہ چادر میں کون ہے؟ اللہ مسلم کون ہے؟ کیوں؟ معاذ اللہ جبرائیل معصوم ہیں. جناب جبرائیل علیہ السلام معصوم ہیں. کیا معاذ اللہ کذب بیانی کریں گے؟ غلط بیانی کریں گے؟ معاذ اللہ. استغفار ثم استغفار ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، حقیقت یہی ہے. اگر حقیقت یہ نہ ہوتی تو پروردگار فرماتا کیوں جبرائیل آپ کو نہیں پتا کون ہے؟ صبح و شام اس گھر میں آنا جانا ہے، آپ کو نہیں معلوم. لیکن مشیت جانتی ہے کہ جناب جبرائیل کی مجبوری کیا ہے. اسی گھر میں آتے ہیں، اسی صحن میں آتے ہیں، جبھی تو پریشان ہے. سب کو جانتا ہوں مگر یہ آج کیا ہوا؟ کیوں؟ الگ الگ دیکھا تھا، جانتے تھے انوار مقدسہ کو. جب یہ سارے انوار جمع ہوئے چادر زہرا میں، نور کامل ہوا. جب نور کامل ہوا ملائکہ کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئیں. سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نور کیسا ہے. تو پھر تعارف کیسے کرایا گیا؟ کیسے تعارف کرایا گیا؟ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ فاطمہ اس کا بابا، فاطمہ اس کا شوہر، فاطمہ اور اس کے بچے. اب سنو، ہے کیا عظمت فاطمہ؟ نور فاطمہ کی عظمت کیا ہے؟ جب تک الگ الگ تھے کوئی خوف نہیں تھا بنی نجران کو. جب درمیان میں پرکار کے دائرے کی طرح چاروں طرف رسالت، امامت اور ولایت جمع ہوئی، کوئی دائرہ نہیں بن سکتا جب تک مرکز نہ ہو. چھوٹے سے چھوٹا دائرہ، بڑے سے بڑا دائرہ، کوئی دائرہ نہیں بن سکتا جب تک مرکز کو فرض نہ کیا جائے. مرکز قائم ہوگا تو دائرہ بنے گا. اور یہ مرکز کیسا ہوتا ہے؟ ہٹا لو پرکار کو، مرکز نظر نہیں آتا لیکن ہے. بس یہی وہ مرکز رسالت و امامت و ولایت ہے فاطمہ، جس کا وجود بھی لازم ہے مگر جو مستور بھی ہے، محجوب بھی ہے.